دونوں رہنما جو ہیں سیاسی گفتگو 15 سال بعد کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے تمام تر سیاسی اختلافات کے باوجود اپنا جو رسوم و رواج ہیں، جو ان کے خاندانی مراسم ہیں، جو سوشل ٹرمز جو ہوتی ہیں نا، ان سے یہ کبھی جو ہے نا بے بہرا نہیں ہوئے۔ میاں نواز شریف صاحب جب وطن واپس آئے ہیں تو اسی دن انہوں نے اعلان کیا تھا کہ میں چوہدری صاحب کے پاس جاؤں گا۔ وہ کہتے ہیں جتنی پرانی یادیں بھول رہے تھے ہم آہستہ آہستہ ان کو تازہ کریں گے۔ یہ ملاقات میاں نواز شریف اور چودھری شجاعت حسین کی تھی، مسلم لیگ نون اور قاف کی نہیں تھی۔ السلام علیکم ناظرین، ایڈیٹوریلزم کے اسپیشل پروگرام کے ساتھ میں ہوں بسمہ عنایت۔ جو ٹاپ ٹرینڈنگ سٹوری اس وقت چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف اور شجاعت حسین کے درمیان ملاقات ہوئی ہے۔ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے جو گفتگو ہو رہی ہے، سینئر صحافی اور تجزیہ کار نعیم مصطفیٰ صاحب سے پوچھیں گے کہ یہ کس طریقے سے نون لیگ کو مزید مضبوط کرتی جا رہی ہے۔ دیکھیں، نون لیگ اس سے مضبوط ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، اس اپارٹ فرام دیٹ نا، اس سے ہٹ کے بات کریں کہ میاں نواز شریف اور چودھری شجاعت حسین کے جو تعلقات ہیں نا، وہ جتنی ہماری عمریں نہیں ہیں اس سے زیادہ گہرے ان کے مراسم ہیں اور خاندانی مراسم ہیں ان کے۔ ان میں دراڑ پڑی تھی چودھری پرویز الہی صاحب جب وزیر اعلیٰ بنے ہیں اس وقت، اور اس سے کو 3 ماہ پہلے، یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ 1 سال کا معاملہ ایسا تھا جس نے دراڑ ڈالی زیادہ۔ اس سے 2-3 سال پہلے جب حکومت سازی ہو رہی تھی تب معاملات خراب ہوئے۔ یہ درست ہے کہ 15 سال بعد ان دونوں کی ملاقات ہوئی ہے۔ یہ دونوں رہنما جو ہیں سیاسی گفتگو 15 سال بعد کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے تمام تر سیاسی اختلافات کے باوجود اپنا جو رسوم و رواج ہیں، جو ان کے خاندانی مراسم ہیں، جو سوشل ٹرمز جو ہوتی ہیں نا، ان سے یہ کبھی جو ہے نا بے بہرا نہیں ہوئے۔ ان پہ انہوں نے پوری توجہ بھی دی ہے اور کامیابی سے چلاتے بھی رہے ہیں۔ اب یہ 2-3 مسائل ایسے آئے تھے جن کی وجہ سے یہ معاملات خراب ہوتے گئے۔ میاں نواز شریف صاحب جب وطن واپس آئے ہیں تو اسی دن انہوں نے اعلان کیا تھا کہ میں چودھری صاحب کے پاس جاؤں گا۔ وہ کہتے ہیں جتنی پرانی یادیں بھول رہے تھے ہم آہستہ آہستہ ان کو تازہ کریں گے۔ تو اسے اس پس منظر میں دیکھنا چاہیے کہ یہ ملاقات میاں نواز شریف اور چودھری شجاعت حسین کی تھی، مسلم لیگ نون اور قاف کی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، نون اور قاف کی ملاقات اور طرح، اگر نون اور قاف کی ملاقات چودھری صاحب نے کہا کہ ہمیں 22 سیٹیں دیں صوبائی اسمبلی کی، 10 سیٹیں قومی اسمبلی کی دیں، ہمارے وہاں لوگ جیتتے رہیں یا وکٹری سٹینڈ پہ آتے رہیں، قریب قریب ووٹ لے کے ہارے، تو میاں صاحب نے کہا جی چودھری صاحب ساری سیٹیں آپ کی ہیں، نون لیگ کے امیدوار بھی آپ کے ہیں، میں آپ کو اپنا سربراہ سمجھتا ہوں، آپ ساری کی ساری مسلم لیگ نون کی قیادت کریں۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ جو آپ جہاں مناسب سمجھتے ہیں، پھر یہ 2 اور 3 کا فارمولہ طے ہوا۔ سر یہ اتحاد جو بن رہا ہے اس کی وجہ سے بہت ساری چہم گوئیاں شروع ہو گئی ہیں کہ الیکشن جو ہے 8 فروری پہ نہیں ہو رہے، اس کے بارے میں کیا کہنا ہے سر؟ نہیں، میرا نہیں خیال ہے کہ ہر شخص نے جو ہے نا کلیئر کیا ہے۔ کل پرائم منسٹر نے کہا، آج چیف آف آرمی اسٹاف نے جو ہے بڑے واشگاف الفاظ میں کہا ہے کہ پتہ نہیں چل رہا کہ شکوک و شبہات کے سائے کیوں منڈلا رہے ہیں، لیکن 8 فروری کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے 2 اقساط جو ہے ادا کر دی ہیں، تیسری قسط بھی شاید جمعے کو کل یا پرسوں ہفتے تک جو ہے نا وہ کہتے ہیں ہم ادا کر دیں گے۔ 3 قسطوں میں انہوں نے اخراجات جو فنڈز ہیں وہ دے دیے ہیں۔ اب صرف اتنی بات رہ گئی ہے کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس بات کو ریبٹ کریں کہ الیکشن نہیں ہو رہے، وہ شکوک و شبہات کا شکار کیوں ہے؟ کہیں بھی کوئی ایسے پرابلم نہیں ہے۔ ہاں، ایک شک و شبہ ہو سکتا ہے جس پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے، وہ ڈیبیٹیبل ایشو ہے، اور وہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ الیکشن لڑیں گے کہ نہیں لڑیں گے، نااہل ہو جائیں گے کہ رہیں گے، پی ٹی آئی جو ہے اس کے خلاف کوئی کارروائی ہو سکتی ہے۔ الیکشن کمیشن ان کے خلاف 2-3 کیسز میں اگر کوئی ایسا فیصلہ دیتا ہے جس سے پارٹی نااہل ہوتی ہے، یا 9 مئی کے سانے میں جو لوگ ملوث تھے ان کے خلاف کارروائی ہو جاتی ہے، اس پہ کوئی فیصلہ آ جاتا عدالتی، یہ تو ممکن ہے۔ یہ شکوک و شبہات سر ابھی پی ٹی آئی کی بات ہو رہی ہے، ریسنٹلی کل کی خبر ہے کہ ان کے ایک اور رہنما انہوں نے پارٹی چھوڑ دی ہے، لیکن ریسنٹلی جو اوپن کورٹ ان کی ہوئی ہے ساری کارروائی اڈیالہ جیل میں جو جی اس میں بیانیہ انہوں نے اپنا وہی رکھا ہے، اس کے باوجود کیوں چھوڑے رہے ہیں؟ دیکھیے، لوگوں کے پارٹی چھوڑنے کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو اس سے انکار ممکن نہیں کہ دباؤ بے انتہا ہے، بے انتہا دباؤ ہے، اور دباؤ وہ ہے جو ان سین ہے۔ دباؤ یہ نہیں ہے کہ بسمہ جو ہیں وہ جواد پہ دباؤ ڈال رہے ہیں، مرزا صاحب مجھ پہ دباؤ ڈال رہے ہیں، یہ نہیں ہے۔ دباؤ وہ ہے جو ان سین ہے، اور وہ کہتے ہیں نادیدہ قوت ہے۔ وہ نادیدہ جو دباؤ ہے نا، اس سے آپ کس حد تک اس کو فیس کر سکتے ہیں، کس حد تک برداشت کر کے اس کے آگے چل سکتے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ پھر سب سے اہم مسئلہ کہ آپ کو انتخابی حلقے میں جو کچھ فیس کرنا پڑے گا۔ اگر آپ اپنی پارٹی بدلتے ہیں، وفاداریاں تبدیل کرتے ہیں، تو آپ نے حلقے میں بھی جانا ہے، ان سے ووٹ تو ان سے لینے۔ اب یہ الیکشن کا پروسیس جو ہے نا،
اس میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بڑا مشکل مرحلہ ہے ہی، ان کے لیے ہے ہی، لیکن دوسری طرف امتحان دوسری جماعتوں کا بھی ہے کہ وہاں ایک میں نے بورڈ دیکھا ہے سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سوا کسی جماعت کے ووٹ کے لیے آپ ہمارے علاقے میں نہ آئیں. یہ خیبر پختونخوا کے ایک شہری علاقے کا انضمام شدہ جو مرد ڈسٹرکٹ ہے اس کا نہیں ہے، شہری علاقے میں ایک بورڈ لگا ہے مردان میں. اب آپ اندازہ لگائیں کہ مردان، سوات، شانگلہ، بٹگرام اور اس سے ملحقہ علاقے مٹا وغیرہ جو ہیں، وہاں کے لوگ اب بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے. وہاں تیمر گرہ میں ابھی انہوں نے بڑخیلے میں جلسے جو کیے ہیں مروت صاحب نے. سر لیکن وہاں پر سیاسی سرگرمیاں تو باقی جماعتوں کی زیادہ ہو رہی ہیں، اس کے باوجود یہ بیانیاں دیکھنے کو مل رہا ہے. اچھا وہ اس لیے مل رہا ہے کہ کئی لوگ کمٹمنٹ کے ساتھ ہیں. اب بھی دیکھیں ایک بات درست ہے، پی ٹی آئی کے سربراہ کا اصل سربراہ وہ قائم مقام جو بنے وہ نہیں، اصل سربراہ کا جو قد ہے، جو مقبولیت ہے، جو عوامی پذیرائی ہے، ان کا کرزما، اس میں کمی نہیں آئی. ٹھیک ہے، اس میں کمی آئے تو معاملہ ہوگا نا، اس میں تو کمی آئی نہیں ہے. اب ان کے مخالفین جو ہیں پاکستان مسلم لیگ نون، قاف لیگ، پیپلز پارٹی، جے یو آئی فے، انہوں نے اپنی مقبولیت میں کتنا اضافہ کیا ہے یہ چیز میٹر کرتی ہے. آنے والے انتخابات میں یہ بات دیکھی جائے گی کہ ان جماعتوں نے اپنے آپ کو امرج کیسے کیا اور وہ پی ٹی آئی کے مقابلے میں کتنے اپنے آپ کو تیار کر چکے. صرف دعاؤں سے نہیں کام چلے گا کہ ہر رات دن رات ہم دعا کریں کہ خدا را پی ٹی آئی نااہل ہو جائے، پی ٹی آئی ان پابندی لگ جائے، کالعدم قرار دے دی جائے. ان دعاؤں سے نہیں، دواؤں سے کام چلے گا. دوا کھائیں گے، سلاجید کھائیں گے تو طاقتور بنیں گے امیدوار جو ہیں. یہ بڑا ایک آپ نے اہم موقف دے دیا ہے کہ باقی پارٹیوں کو اپنی مقبولیت بڑھانے کی ضرورت ہے، یہ دعاؤں سے کام نہیں چلنے والا. جو دوسری بڑی اہم خبر چل رہی ہے وہ آئی ایم ایف کے حوالے سے ہے کہ پاکستان نے پھر سے انہیں یقین دہانیاں کرا دی ہیں زر مبادلہ کے حوالے سے اور بھی مختلف قرض لینے کے لیے. سر یہاں پر یہ سوال بنتا ہے کہ کیا پاکستان کبھی حقیقی معاشی ترقی کر پائے گا اور ان کے چنگل سے نکل پائے گا؟ دیکھیں آئی ایم ایف کا چنگل جسے عرف عام میں شکنجہ کہتے ہیں، عالمی مالیاتی اداروں کے جو شکنجے ہیں نا وہ اس قدر کس دیے ہیں انہوں نے کہ ہم اسے باہر نکلتے دکھائی نہیں دے رہے. مستقبل قریب میں تو میں نہیں دیکھتا کہ ہم ان سے آزادی حاصل کریں گے. لیکن ایک بات آپ ذہن میں رکھیں، یہ 9واں مشن، 10واں مشن اور اس کے بعد اب دوسرا جو ہم وہ کرنے جا رہے ہیں ان سے پیکٹ، جو دوسرا پیکٹ ہے، اس سے لگتا یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کے نوالے بھی گننے شروع کر دیے. آئی ایم ایف اب یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جی آپ یہ بتائیں کہ آپ کے بچے دودھ کون سا پیتے ہیں، کس ایج گروپ میں کیا آپ ان کو کھلاتے ہیں، کتنے پیسے ان پہ خرچ کرتے ہیں، گھر کا آپ کا کرایہ کتنا ہے، بل کتنا آتا ہے. وہ اس کو ایگریگیٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ پر کیپٹا انکم پہلے ماپنے کا اندازہ اور تھا، طریقہ کار اور تھا، سٹائل اور تھا. اب یہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک جب سے آئے ہیں اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک، ان تینوں عالمی مالیاتی اداروں نے یہ کام کیا ہے کہ وہ اب باقاعدہ ہمارے نوالے گننے شروع ہو گئے، ہمارے اور ہمارے بچوں کے بھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو نسل اس وقت پروان چڑھ رہی ہے اور جسے یوتھ کہا جا رہا ہے، کرنٹ یوتھ، اس کی پی ٹی آئی کی فالوئنگ، عمران خان کی مقبولیت کی ریزن یہ ہے کہ ان لوگوں پہ ہم نے سختیاں کی اور ان لوگوں کو ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کی، ان میں شعور اجاگر ہوا. وہ عمران خان کو اپنا لبریٹر سمجھتے ہیں، نجات دہندہ، اور وہ نجات دہندہ کے طور پہ جب عمران خان سامنے ہے ان کے، تو اس الیکشن میں کم از کم لازمی ہے. اچھا اب اس کا ایک توڑ شاید آپ نے نہیں دیکھا، اس کا توڑ سامنے لائی ہے پاکستان پیپلز پارٹی. وہ کہتی ہے کہ یوتھ کا لیڈر 82 سال کا نہیں ہونا چاہیے، یوتھ کا لیڈر یوتھ ایج کا ہونا چاہیے. نیا بیانیہ آ گیا نا. اب کل ایک نیا تعارف کرایا انہوں نے، انٹروڈیوس کروا دی. سر بیانیہ تو یہ آ گیا کہ یوتھ ہونی چاہیے، یوتھ آ بھی جائے لیکن وہ آ کے مطلب بلاول بھٹو کو اگر ہم فرض کر لیتے ہیں وہ آ جاتے ہیں، لیکن آ کے وہ پالیسی نہیں چینج کرتے، ان اداروں کے ساتھ نپٹنے کا کوئی حل نہیں بتاتے، تو کیا فائدہ؟ دیکھیں پالیسی کی تبدیلی ہے پاکستان کا اندرونی معاملہ. بلاول نے بطور وزیر خارجہ یہ ثابت کیا کہ وہ ہر انٹرنیشنل فورم پہ بولنے اور دوسروں کو قائل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. یہ تو کوالٹی ہے، انکار نہیں کیا جا سکتا. اب انہوں نے اپنی چھوٹی بہن جو ہے ان کی وہ سیاست میں متعارف کرائی. اب کل ایک نئی انڈکشن ہوگی نا، اب وہ نئی پارٹی میں، اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لڑکی یوتھ، جو خواتین یوتھ ہیں، ان کی لیڈر ہے ان کی بہن بختاور جو آئی ہیں، ان کا بختاور ان کی بہن
آسمیں بختاور تو شادی شدہ ہو کے لاہور بیٹھی ہے, آپ اس کو بیچ میں ڈال- کہاں سے اس نے اچھا چلو آسا یہی کریں یہی صحیح. اچھا اب جو بلاول بھٹو زرداری نے اپنی بہن جو ہے آصفہ ان کو جو سیاست میں انٹروڈیوس کرایا ہے, اب اس سے مراد یہ لی جا رہی ہے کہ خواتین یوتھ جو ہیں, یوتھ فیمیل یوتھ کی لیڈر ہے آصفہ, جی, اور میل یوتھ جو ہے اس کا بلاول لیڈر ہے. اب زرداری صاحب نے ایک اور خواہش کا اظہار کیا ہے کہ میری خواہش یہ ہے کہ میں اپنی زندگی میں بلاول کو بطور پرائم منسٹر دیکھوں, ایوان وزیر اعظم میں کرسی منصب وزارت عظمیٰ پر وہ بیٹھا ہوں. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب اس بات کا مقابلہ ہوگا کہ آیا پی ٹی آئی کے چیئرمین کے یوتھ بیانیوں کو تسلیم کیا جائے یا بلاول بھٹو اور ان کے فزیکل پریزنس والے یوتھ اعلامیہ کو. فزیکل پریزنس کا جو اعلامیہ ہے وہ تو بڑا کلیئر کٹ ہے. تو یہ مقابلہ ہوگا پی ٹی آئی یوتھ ورسز پیپلز پارٹی یوتھ. پیپلز پارٹی یوتھ قیادت کے طور پہ اور پی ٹی آئی یوتھ جو ہے وہ ووٹر کے طور پہ. یہ ایک مقابلہ ہونے جا رہا ہے اور یہ نیا فنومنا ڈیولپ ہوا ہے, اور اس فنومنے میں دو بزرگ شخصیات کی ملاقات ہو رہی ہے, شجاعت حسین کی اور میاں نواز شریف کی. 50 سال دیرینہ دوست جو ہیں وہ اس یوتھ کے مقابلے میں آئے ہیں. اس کا مقابلہ جو ہے عوام اپنے ووٹوں کے ذریعے, اپنے حق کے رائے دہی جو ہے اس کے ذریعے کیا جواب دیتی ہے, یہ اصل الیکشن ہوگا. سر بہت شکریہ, آپ نے بڑا اہم موقف دے دیا ہے کہ ووٹ کے ذریعے عوام یہ طے کرے گی کہ وہ کس کو آگے لانا چاہ رہی ہے, دیرینہ دوست یا پھر ایک جو یوتھ کا بیانیہ ہے وہ کس طریقے سے سامنے آتا ہے دو پارٹیز کے حوالے سے. آپ بھی کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیں کہ آپ کس کو سپورٹ کرتے ہیں اور پاکستانی مسائل کے کیا حل ہیں. آپ سب سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں, تب تک اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.